پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو ایک ایسا کمال کا اور نایاب وظیفہ بتاؤں گا جو وظیفہ ہے اللہ الصمد کا، جس کا مطلب ہے کہ اللہ بے نیاز ہے۔ اس ایک چھوٹی سی وظیفے کو آپ نے 19 ماہ رمضان المبارک دن یا رات کسی بھی وقت کسی بھی لمحے تھوڑا سا ٹائم نکال کر لینا ہے۔ اس وظیفے کی برکت سے اللہ پاک آپ کے رزق میں بے حساب اضافہ فرما دے گا اور آپ کی میرے مسلمان بہن بھائیوں رزق کی تنگی ختم ہو جائے گی اور آپ کو انشاءاللہ لوگوں سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے رزق میں اضافہ نہیں ہوتا، جو کماتے ہیں پتہ نہیں چلتا کدھر چلا جاتا ہے۔ رزق میں کوئی برکت نہیں، کوئی فراوانی نہیں، ہر طرف مسائل ہی مسائل ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ آپ کی ساری پریشانیاں ہی ختم ہو جائیں گی۔ آپ نے بس اللہ الصمد کے اس وظیفے کو 5 منٹ میں یہ وظیفہ آپ کا ہو جائے گا۔ اس وظیفے کو آپ نے 19 ماہ رمضان المبارک کے دن کر لینا ہے۔ یہ اتنا پاورفل وظیفہ ہے کہ اس کو کرنے والا اللہ پاک سے اپنے رزق میں بے شمار اضافہ کروا لیتا ہے، اس کے رزق میں فراوانی آ جاتی ہے۔ جو میرے مسلمان بہن یا بھائی رزق کی تنگی کا شکار ہیں، وہ آج اللہ الصمد کا یہ ایک چھوٹا سا وظیفہ کر لے۔ آج کا یہ دن اتنا خاص دن ہے کہ جو کوئی میرا مسلمان بہن یا بھائی آج کے دن اس طرح کا وظیفہ کر لیتا ہے، وہ کبھی بھی رزق کی تنگی کا شکار نہیں ہوتا۔ آج کل ہر کسی کو جلدی امیر ہونے کی پڑی ہے۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ میرے پاس اتنا زیادہ رزق ہو، میرے پاس مال و دولت ہو، میرے پاس اس دنیا کی ہر وہ چیز ہو جس کی مجھے ضرورت ہے، لیکن کیا کریں، تنخواہ اتنی کم ہے کہ گھر کا جو خرچہ ہے وہ بھی نہیں چلتا، آمدنی مہینے سے پہلے ہی ختم ہو جاتی ہے، کاروبار میں بے برکتی ہے، رزق کی تنگی ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے اللہ پاک آپ کے رزق میں اضافہ فرما دے گا، آپ کے کاروبار میں مال و جان میں برکت آ جائے گی، آپ کے رزق کے جو بھی مسائل ہیں وہ ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ الصمد یہ اتنی چھوٹی سی آیت ہے جو ہم قل هو اللہ سورت پڑھتے ہیں، اس میں آتا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد، جس کا مطلب ہے کہ اللہ بے نیاز ہے۔ یہ وظیفہ کرنے والا کبھی بھی رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان نہیں ہوگا۔ اس وظیفے کو کرنے سے اللہ پاک تمام حاجتوں کو پورا کر دیتا ہے۔ یہ اتنا خاص عمل ہے کہ جو کوئی بھی میرا مسلمان بہن یا بھائی 19 رمضان المبارک کے دن اس وظیفے کو کر لیتا ہے، اس کی باقی ساری زندگی سکون اور آرام سے گزرتی ہے۔ اس کی ساری زندگی میں باقی جو رہ گئی ہے کبھی بھی رزق کی تنگی نہیں آئے گی، اس کے سارے دکھ درد غم ختم ہو جائیں گے۔ اسے اس چاہے دنیا جہان کی کوئی بھی حاجت ہو، اس وظیفے کو کرنے کے صدقے صرف ایک ہی دن میں 19 ماہ رمضان المبارک کے دن ہی وہ اپنی حاجت کو، اپنی مراد کو اپنی آنکھوں سے پورا ہوتا ہوا دیکھ لے گا۔ آپ کی اگر 70,000 حاجتیں بھی ہوں گی، اس کو بھی آپ کو اسی ماہ رمضان المبارک میں عطا کی جائے گی۔ اس کو پڑھنے والا عزت دار بن جاتا ہے، دنیا میں اس کا ایک رتبہ ہوتا ہے، اس کا رو بڑھ جاتا ہے، اور ہر کوئی اس بندے کی عزت کرتا ہے جو کوئی اللہ الصمد اس ایک چھوٹے سے وظیفے کو بالکل اسی طرح پڑھتا ہے۔ کیونکہ جب آپ اللہ کی تعریف کرتے ہیں کہ اللہ پاک بے نیاز ہے، تو اللہ پاک آپ کو بھی عزت عطا کرتا ہے، آپ کے مال و جان میں بھی اضافہ فرما دیتا ہے، آپ کو بھی خزانہ غیب سے رزق پہنچاتا ہے، آپ کے رزق کی تنگی کو دور کر دیتا ہے۔ تو میرے مسلمان بہن بھائیوں، آپ نے بڑے مسائل جھیلے ہیں، بڑے وظائف کیے ہیں، لیکن پھر بھی آپ کی مشقت، آپ کی تنگی، آپ کی پریشانی جو حل نہیں ہو سکی، وہ آج ماہ رمضان المبارک کی 19 تاریخ کے دن اس وظیفے کے صدقے اللہ الصمد، اس کے صدقے ہی اللہ پاک آپ کو آپ کے رزق کے مسائل سے چھٹکارا دے دے گا۔ آپ کے رزق کے جو بھی تنگی، جو بھی پریشانی ہوگی وہ ختم ہو جائے گی، آپ مفلسی سے غنی ہو جائیں گے، زوال سے عروج کی طرف آ جائیں گے انشاءاللہ۔ بس ایک دن کا چھوٹا سا عمل ہے، اس کو آج تھوڑا سا وقت نکال کر بالکل اسی طرح کر لیجئے گا۔ میں ادھر کی باتیں نہیں کرتا، بس اللہ پاک کی تعریف ہی کرتا ہوں۔ آپ اس ویڈیو کو خدا را پورا دیکھ لیا کریں، ویڈیو کو چھوڑ کر نہ جایا کریں۔ وظیفے میں بہت ہی چھوٹے لے کر آتا ہوں،
کیونکہ وظیفوں کو ہمیشہ چھوٹا ہی رکھا کرے، دعاؤں کو زیادہ مانگا کرے، اللہ سے زیادہ مانگا کرے، اپنی حاجتوں کو اللہ کے سامنے رکھا کرے، جتنا ہو سکے اللہ سے مانگا کرے۔ آج دنیا جہان کے آپ کے رکے ہوئے سارے کام انشاءاللہ پورے ہو جائیں گے، آپ کو دنیا جہان کی جو بھی حاجت ہوگی وہ بھی پوری ہو جائے گی۔ دوستو، ہم خوش نصیب ہے کہ ہماری زندگی میں ماہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں دیکھنا نصیب ہوا۔ یہ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہوتا ہے۔ اس مہینے میں لاکھوں کروڑوں بندوں کی حاجتیں پوری ہوتی ہیں، لاکھوں کروڑوں لوگ نہ جانے کتنے ہی اللہ پاک کی عبادت کر کے اپنی بخشش کروا لیتے ہیں، اپنی مغفرت کروا لیتے ہیں، اپنے لیے ذاتی گھر اللہ سے مانگ لیتے ہیں، اللہ پاک انہیں عطا کر دیتا ہے۔ کوئی جوبلس ہوتے ہیں، وہ رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ سے مانگتے ہیں، انہیں اللہ پاک نوکری دے دیتا ہے۔ ہمیں تو بس مانگنا ہی نہیں آتا، اللہ پاک تو خود بندے کو ان دنوں میں سحری کے وقت پکارتا ہے۔ جب اللہ پاک بندے سے پوچھتا ہے، اے میرے بندے تجھے کیا چاہیے، وہ وقت قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اسی طرح سحری کے وقت قبولیت کا وقت، افطاری کا وقت قبولیت کا وقت، رمضان المبارک کی ایک ایک گھڑی رحمت اور بخشش اور مغفرت کی گھڑی ہوتی ہے۔ اس مہینے میں اللہ پاک کو زیادہ سے زیادہ یاد کیا کرے، جتنی ہو سکے اللہ کی عبادت میں گزارے، اپنے دن رات میں اللہ کی عبادت کرے، گناہوں سے بچے۔ اس مہینے میں بھی جو لوگ گناہوں سے نہیں بچتے، اس مہینے کو بھی اسی طرح مفلسی اور کالی میں گزار دیتے ہیں، اس بندے سے بڑا بدقسمت کون ہوگا جو ماہ رمضان المبارک مہینے کو اپنی زندگی میں پائے اور اس مہینے میں اللہ کی عبادت کر کے اپنی حاجتوں کو نہ پورا کروا سکے۔ اس بندے سے بڑا بدقسمت ہی کوئی نہیں، بد نصیب ہی کوئی نہیں۔ انشاءاللہ آج کے اس ایک چھوٹے سے وظیفے سے اللہ الصمد، جس کو آپ نے بالکل اسی طرح پڑھنا ہے، اس کی برکت سے آپ کے بند رزق کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ وہ رزق کے دروازے جو آپ کے گناہوں کی وجہ سے بند ہو گئے ہیں۔ آپ دنیا جہاں کی لذتوں میں اتنا گر چکے ہیں کہ آپ طرح طرح کے گناہ کر دیتے ہیں، اللہ پاک کو بھول جاتے ہیں، تو پھر اللہ پاک آپ کے رزق کے دروازے ہی بند کر دیتا ہے، جو ہماری ہی غلطی ہوتی ہے۔ لیکن جب ہم اللہ الصمد کا وظیفہ 19 ماہ رمضان المبارک کریں گے تو اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے گا۔ آپ نے بس صرف چند سیکنڈ نکال کر اپنے مصروفیات میں سے اس وظیفے کو کر لینا ہے۔ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے ہیں، کسی بھی ملک سے ہیں، آج کے اس وظیفے پر خدا را عمل کر لیجئے گا۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ کامنٹ میں اپنا نام لکھیں اور اپنا مسائل بھی لکھیں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ آپ کے لیے افطاری کے وقت خصوصی طور پر دعا کی جائے گی۔ جن میرے مسلمان بہن بھائیوں نے دعاؤں کے لیے کہا، ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اور اللہ پاک اس ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں تو ویسے ہی دعاؤں کو بڑا قبول کرتا ہے۔ یہ مہینہ تو دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہوتا ہے۔ اس مہینے میں تو بندے سے منہ سے نکلی ہوئی ہر دعا کو اللہ پاک قبول کر۔ اب وظیفے کو بڑی توجہ اور غور سے سننا ہے، اور آپ سب لوگوں نے، آپ سب میرے مسلمان بہن بھائیوں نے بالکل اسی طرح اس پر عمل کر لینا ہے۔ دن یا رات کسی بھی وقت 19 ماہ رمضان المبارک کے دن جب بھی آپ کے پاس تھوڑا سا وقت ہو، اپنی مصروفیات میں سے آج تھوڑا سا ٹائم نکال لیں، اور اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے دل میں وہ حاجت رکھ لینی ہے جس کے لیے آپ اس وظیفے کو کرنے لگے ہیں۔ حاجت جو بھی ہے آپ کو اس دنیا جہان کی، اس کو آپ نے پہلے دل میں رکھنا ہے۔ باوضو ہو جائیں، بہتر تو یہی ہے، باوضو ہو، پھر کیا کریں، ایک جہاں پر یکسوئی کے ساتھ بیٹھ جائیں، دل میں اللہ کی ذات پر پختہ یقین رکھیں، اور پھر آپ نے اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، آؤ میرے ساتھ ایک مرتبہ مل کر پڑھیں، آپ کو بھی اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کو آخر میں بھی پڑھے 3 مرتبہ اور شروع میں بھی۔ اگر یہ نہیں آتا تو کوئی اور درود شریف، درود پاک جو آپ آسانی سے آپ کو یاد ہے اس کو پڑھ لیں، اور اس کو پڑھنے کے بعد
آپ نے دل میں وہ حاجت رکھنی ہے اور پھر اللہ الصمد، اللہ الصمد دل میں پختہ یقین رکھ کر سچے دل سے پکارنا ہے، اللہ الصمد، اللہ الصمد۔ اس کو آپ نے 333 مرتبہ پڑھنا ہے، 333 مرتبہ۔ اس کو چاہے انگلیوں پر گن لیں یا کوئی تسبیح ساتھ رکھ لیں، اور اس کو 333 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، دن یا رات، کسی بھی وقت، کسی بھی لمحے جب آپ کے پاس ٹائم ہو۔ صبح فجر سے لے کر رات 12 بجے تک ٹائم ہے، آپ اس لمحے میں، اس وقت میں، کسی بھی وقت اس وظیفے کو کریں۔ اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ اللہ الصمد، اللہ الصمد۔ اس کو آپ نے 333 مرتبہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اس دنیا جہان کی اگر آپ کو کوئی بھی حاجت ہوگی تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اللہ کی رحمت سے میرے اللہ نے اگر چاہا، جتنا آپ کا سچا ایمان ہوگا، اللہ کی ذات پر یقین ہوگا، آپ کا یہ وظیفہ ضرور کام کرے گا۔ تو آپ وظائف پر عمل کیا کریں، اللہ کی ذات پر یقین رکھ کر۔ آج ماہ رمضان المبارک کے 19ویں روزے کو، اس کو ایک چھوٹی سی جو صورت ہے اس کا وظیفہ کر لیں۔ ساری زندگی جو آپ کی رہ گئی ہے وہ کبھی بھی غربت میں نہیں گزرے گی، آپ کو کبھی بھی دکھ تکلیف اور پریشانی نہیں آئے گی، آپ اللہ پاک کی حفظ و ایمان میں آ جائیں گے۔ اور زندگی میں پھر کبھی آپ کو اگر کسی چیز کی تنگی ہوگی تو اس وقت یہ صورت صرف 3 بار پڑھ لینا۔ وہ وقت ہے جب آپ کے پاس کوئی نہیں بندہ ہوتا، آپ کو کوئی اچانک ایمرجنسی آ جاتی ہے، آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہو جاتا ہے اس وقت، یا پھر آپ کے پاس اچانک کوئی پیسے کی ضرورت آ جاتی ہے لیکن آپ کے پاس اس وقت پیسے نہیں ہوتے۔ اس وقت اگر آپ اس صورت کو صرف 3 بار پڑھیں گے تو اللہ پاک خزانہ غیب سے آپ کی اس وقت مدد کرے گا، اور آپ کو اللہ پاک کے فرشتے خزانہ غیب سے نوازیں گے۔ آپ کو بس اس وقت اس صورت کو 3 بار پڑھنا ہے۔ آج 19ویں روزے اس صورت کو میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھ لو۔ جو میرے مسلمان بہن یا بھائی یہ کہتے ہیں کہ بڑی غربت ہے اور عزت کی تنگی ہے، فاقے ختم نہیں ہوتے، بڑے وظائف کیے لیکن کوئی بھی وظائف کام نہیں کیا، تو آج ماہ رمضان المبارک کا جو پاک مہینہ آیا ہے، اس کے 19ویں روزے کو یہ ایک وظیفہ بھی کر کے دیکھ لو۔ اگر یقین نہ آئے تو آپ آزما کر دیکھ لو، اس وظیفے کو آپ نے صرف آج کر لینا ہے، انشاءاللہ اللہ کی رحمتوں سے جو بھی مانگیں گے وہ مل جائے گا۔ آپ کے گھر میں رزق کے ڈھیر لگ جائیں گے، آپ کی 7 نسلوں تک کبھی بھی کسی کو رزق کی تنگی نہیں ہوگی۔ یہ وظیفہ کوئی بھی میرا مسلمان بہن یا بھائی، بچہ، بوڑھا سب کر سکتے ہیں، لیکن اس کو ضرور کر لیجئے گا۔ دوستو، ماہ رمضان المبارک کا آپ کو پتہ ہے کہ دوسرا عشرہ بھی اختتام پر ہے اور باقی 10 روزے رہ گئے ہیں، 11۔ اب ہمارے پاس وقت بہت کم بچا ہے، جو ہم نے روزوں کو اسی طرح تنگ دستی میں گزار دیا، مفلسی میں، کاہلی سستی میں گزار دیا۔ اللہ کے بندو، ابھی جاگ جاؤ، ابھی جاگ جاؤ، ابھی وقت ہے۔ ابھی جو ماہ رمضان المبارک کے 11 روزے رہ گئے ہیں، ان میں اللہ کی عبادت کر لو، اللہ کو راضی کر لو۔ یہ ایسا نہ ہو کہ ماہ شعبان اور رجب کی طرح اس مہینے کو بھی آپ لوگ سستی اور کاہلی میں گزار دیں۔ میری مان کر خدا را اس وظیفے کو کر لیں اور اللہ پاک کو راضی کر لیں۔ آج جو بندہ اللہ پاک سے اپنی حاجتوں کا طلبگار ہے وہ تو اس وظیفے کو لازمی طور پر کر لے گا۔ دوستو، حضور کے غلاموں، آپ کو پتہ ہے کہ ماہ رمضان کا مہینہ رحمت اور بخشش اور مغفرت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ پاک اپنے بندوں پر خصوصی رحم و کرم فرماتا ہے۔ اس مہینے میں جہنم کے دروازوں کو اللہ پاک بند کر دیتا ہے اور بندے کو خود پکارتا ہے۔ جب سحری کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ جب افطاری کا وقت ہوتا ہے اس وقت دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ ماہ رمضان المبارک کی گھڑی گھڑی اللہ پاک نے رحمتوں اور بخششوں والی بنائی ہے۔ اس گھڑی کی ایک چھوٹی چھوٹی گھڑی میں اللہ پاک لوگوں کی کروڑوں دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ آپ سے پہلے بھی جن میرے مسلمان بہن یا بھائی نے اس وظیفے پر عمل کیا وہ اللہ کی رحمتوں سے مالا مال ہو گئے۔ آج اگر ہم لوگ بھی اس وظیفے پر عمل کرتے ہیں تو ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائیں گے۔
جو کامیاب لوگ ہوئے ان میں ہمارا بھی ذکر ہوگا۔ آپ نے بس کسی بھی وقت کسی بھی ٹائم کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ صبح سحری سے لے کر رات 12 بجے تک کا آپ کے پاس ٹائم ہے۔ اس وقت میں کسی بھی وقت تھوڑا سا ٹائم نکال لیں۔ اگر کاروبار میں ہیں تو وہاں سے کوئی 10-15 منٹ نکال لیں۔ اگر کہیں جگہ پر مصروف ہیں تو اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر آج کے اس قرآنی وظیفے کو آپ نے بس کر لینا ہے۔ انشاءاللہ منہ سے نکلی ہوئی ہر حاجت قبول ہوگی۔ دل میں رکھی ہوئی حاجت اللہ پاک کو ضرور قبول کر لے گا، کیونکہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ اگر تم مجھے یاد کرو گے تو میں تمہیں تمہاری دعاؤں کی قبولیت میں یاد کروں گا۔ اللہ پاک سے مانگا کرے، کسی غیر سے نہ مانگا کرے۔ لوگوں کو اپنے دکھ درد نہ سنایا کرے، کیونکہ لوگوں نے آپ کو عطا نہیں کرنا ہوتا بلکہ اللہ پاک نے آپ کو عطا کرنا ہوتا ہے۔ جب ہم اپنے دکھ درد اللہ پاک کے علاوہ لوگوں کے پاس جا کر سناتے ہیں کہ بھائی کام کے حالات بڑے خراب ہیں، کام نہیں چل رہا، کوئی نوکری نہیں مل رہی، تو لوگ کیا کہیں گے؟ زیادہ سے زیادہ آپ سے ہمدردی کر لیں گے، لیکن آپ کو کوئی کر نہیں سکتے، کام دلا نہیں سکتے، آپ کو رزق عطا نہیں کر سکتے۔ آپ لوگوں کے آگے رو رو کر گڑ گڑا کر مانگ رہے ہوتے ہیں، وہی اگر آپ میرے اللہ کے آگے رو کر اگر رو نہیں سکتے تو رونے جیسا منہ ہی بنا لو۔ انشاءاللہ ہم نے اللہ سے مانگنا ہے، اللہ کو اپنے دکھ درد سنانے ہیں اور اللہ سے ہی اپنی حاجتوں اور مرادوں کو اسی ماہ رمضان المبارک میں پورا کرنا ہے۔ تو آج آپ نے کسی بھی ملک کسی بھی شہر سے ہیں، جب آپ کے ملک میں 19 رمضان المبارک کا دن آئے تو آپ نے اس ایک چھوٹے سے وظیفے کو کر لینا ہے۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ 19 رمضان المبارک کے دن کسی بھی وقت کسی بھی لمحے دن یا رات جب آپ کے پاس فارغ ٹائم ہو، اس وقت تھوڑی سی مصروفی بھی ہو تو آج وقت نکال لیں اور پھر آپ پہلے وضو کریں۔ وضو کرنے کے بعد کسی جگہ پر بیٹھ جائیں، قرآن پاک کو سامنے رکھ لیں یا پھر اگر موبائل میں ہے تو اس کو رکھ لیں، دل میں یکسوئی کے ساتھ بیٹھ جائیں، ایسی جگہ بیٹھے جہاں کوئی شور نہ ہو، اور آپ اپنے دل میں وہ حاجت رکھیں جس کے لیے کر رہے ہیں۔ دنیا جہان کی کوئی بھی حاجت ہے اس کے لیے کر رہے ہیں تو اس کو دل میں رکھیں۔ دل میں رکھنے کے بعد تسلی اور یکسوئی کے ساتھ بیٹھ کر اللہ کی پاک بارگاہ پر یقین رکھنا ہے۔ آپ نے دل میں کوئی بھی شک و شبہ نہیں لے کر آنا۔ پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ جب آپ یہ پڑھ لیں اس کے بعد قرآن کریم کی سورت قریش کو پڑھیں۔ سورت قریش کو آپ نے 111 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کو کسی تسبیح کے دانے پر گن لیں یا پھر دل میں گن لیں یا ہاتھوں کی انگلیوں پر گن لیں، جس طرح آپ کو آسانی رہے، لیکن آپ نے اس کو پڑھنا ہے 111 مرتبہ، دن یا رات کسی بھی وقت۔ بڑا ٹائم ہے آپ کے پاس، تھوڑا سا وقت نکال کر اس کو کر لیں۔ جب آپ اس کو 111 مرتبہ پڑھ لیں تو پھر آپ نے دعا کس طرح کرنی ہے؟ دعا مانگنے کا ہم کو طریقہ ہی نہیں ہے۔ ہم دعا کو مانگتے ہیں لیکن ہمارا دھیان کہیں اور ہوتا ہے۔ ہم اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں لیکن ہمارا دھیان اللہ کی طرف ہوتا ہی نہیں ہے۔ میرے دوستو، جب آپ 19 رمضان المبارک کے دن سورت قریش کو 111 مرتبہ پڑھ لیں، اس کے بعد آپ کی جو بھی حاجت ہے آپ نے اس حاجت کے لیے اللہ پاک سے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے۔ اگر رونا نہیں آتا تو آنکھوں میں آنسو کی طرح لے آئیں، یعنی رونے جیسی شکل ہی بنا لیں، تو اللہ پاک کو یہ بھی بڑا پسند ہے۔ آنسو آپ کے نہیں جاری ہو رہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن شکل آپ کی اس طرح ہو کہ آپ کے دل میں ندامت ہو، آپ کا رونے جیسا منہ ہو، تو اللہ پاک کو تو یہ بھی بڑا پسند ہے۔ جب آپ اس طرح کر کے اللہ سے مانگیں گے، آپ کی جو بھی دعا ہوگی اللہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ دے، اے میرے مالک و مولا، مجھے اس دن کے صدقے، مجھے سورت قریش کے وظیفے کے صدقے میری یہ حاجت ہے، اس کو پوری کر دے۔ میری زندگی میں جو بھی تنگی پریشانی ہے اس کو ختم کر دے، میرے لیے آسانیاں فرما، میرے رزق میں بے شمار اضافہ فرما دے۔ ہے میرے مالک و مولا، تو ہی ساری کائنات کو رزق دیتا ہے، میرے رزق کے دروازے بھی کھول دے، میرے رزق میں بھی بے شمار اضافہ فرما دے۔ اسی ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں میری ہر حاجت کو پورا کر دے۔ جس بھی حاجت کے لیے میں اس وظیفے کو کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، میری اس حاجت کو پورا کر دے۔ انشاءاللہ جب آپ اللہ سے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا کریں گی
تو اللہ پاک بھی آپ کو ضرور سنتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تم مجھے دعاؤں میں یاد کرو، دعاؤں میں رو رو کر مجھے یاد کرو، میں تمہیں تمہاری دعاؤں کی قبولیت میں یاد کروں گا۔ اس لیے جب بھی دعا مانگا کرے تو رو رو کر گڑ گڑا کر مانگا کرے۔ انشاءاللہ یہ اتنا پاورفل اور باہدف وظیفہ ہے کہ جو کر سکے کر لے، اور جو کر لے اس کے بعد جو بھی دعا کرے گا انشاءاللہ اللہ کی پاک بارگاہ میں قبول ہوگی۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ میرا مسلمان بہن یا بھائی کسی حاجت کے لیے کرے اور اس کی وہ حاجت اور مراد پوری نہ ہو، کیونکہ یہ جو وظیفہ ہے یہ دنیا جہان کی آپ کو کوئی بھی حاجت ہے، کوئی بھی پریشانی ہے، گھر میں نحوست کی وجہ سے پریشان ہیں، بے روزگاری کی وجہ سے پریشان ہیں، نوکری کی وجہ سے پریشان ہیں، نوکری نہیں مل رہی یا پھر آپ کے مطابق نہیں مل رہی، آپ کی جو تعلیم ہے اس کے مطابق نہیں مل رہی، تو اس کے لیے کرے۔ گھر میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، ہر وقت پریشانی رہتی ہے، گھر میں کوئی بیمار ہے، وہ بیماری اس کی ٹھیک نہیں ہو رہی تو اس کے لیے کرے۔ گھر میں جادو جنات کا سایہ ہے تو اس کے لیے کرے۔ الغرض دنیا جہان کی کوئی بھی حاجت ہے تو اس کو دل میں رکھ کر آپ نے سورۃ قریش کو 19 رمضان المبارک دن یا رات کسی بھی وقت کسی بھی لمحے 111 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تو جن جن میرے مسلمان بہن یا بھائیوں نے آج تھوڑا سا وقت نکال کر اس ویڈیو کو دیکھا ہے، مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ ان کا یہ ویڈیو کو دیکھنے کا جو ٹائم لگا ہے وہ ضائع نہیں جائے گا، بلکہ اگر وہ اس وظیفے کو بالکل اسی طرح کر لیں گے تو اللہ کی رحمتوں سے مالا مال ہو جائیں گے۔ وہ اپنی حاجتوں اور مرادوں کو اسی ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں پورا کروا لیں گے۔ ان کی جو بھی حاجت ہوگی وہ اللہ پاک اپنی رحمت سے ان کی پوری کر دے گا۔ اور ساتھ میں یہ بھی کوشش کریں کہ جو ماہ رمضان المبارک کے باقی روزے رہ گئے ہیں یہ سارے رکھ لیں، ان میں اللہ کو زیادہ سے زیادہ یاد کر کے اللہ سے اپنی حاجتوں کو مانگے۔ جب سحری کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت مانگا کریں، زیادہ سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود شریف بھیجا کریں۔ اور جب افطاری کا وقت ہوتا ہے تو روزہ افطاری سے پہلے 5 منٹ جب کوئی بندہ دعا کرتا ہے تو وہ جو وقت ہوتا ہے وہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت کی گئی دعاؤں کو اللہ کی پاک بارگاہ میں بڑی مقبولیت حاصل ہوتی ہے۔ اس وقت اپنی حاجتوں کو مانگا کرے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں اور اس کے بعد بھی زندگی میں استغفر اللہ کا ورد کیا کرے۔ استغفر اللہ پڑھتا رہا کہ کیونکہ بندہ جب گناہوں کی توبہ کرتا ہے تو اللہ پاک کو یہ بڑا پسند ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کے جو بھی مسائل ہیں وہ آج کے اس وظیفے کے صدقے حل فرمائے اور آپ کے رزق میں، آپ کے مال و جان میں بے شمار اضافہ فرمائے، اور آپ کو اس ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھنے کو توفیق دے، اور اس ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ نئے کام کرنے کی توفیق دے۔ آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے تو اللہ پاک اسے شفا دے، کسی کو کوئی بھی حاجت ہے اے میرے مالک و مولا اس کی حاجت کو پورا فرما دے، آمین۔